السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر، فروہ خالد کی تحریر، قسط نمبر 11۔ اس نے اس لڑکی کے گھر والوں کو پوری پروٹیکشن دینے کے بعد نہ صرف شمشیر خان کے خلاف FIR درج کی تھی بلکہ یہ کیس کورٹ تک بھی پہنچا دیا تھا۔ شمشیر خان کی جانب سے مسلسل ملنے والی دھمکیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آج موقع ملتے ہی شمشیر خان کے آدمی اس تک آن پہنچے تھے۔ ان کی گاڑیوں نے ہیبا کی گاڑی کو آگے پیچھے سے گھیر لیا تھا۔ ہیبا کے باہر نکلتے ہی وہ بھی باہر نکل آئے تھے۔ ہیبا بنا خوف کھائے باہر نکل آئی۔ وہ سب ڈنڈے اور پسٹل اٹھائے اس کے ارد گرد بنائے آن کھڑے ہوئے۔ وہ SP ہیبا امتصال کو ہلکے میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ بیچارہ شمشیر خان خود کو بچانے کے لیے کتنے ہاتھ پیر مار رہا ہے، مگر افسوس وہ یہ سب کر کے بھی اس بار نہیں بچ پائے گا۔ ہیبا سینے پہ بازو باندھے ان سب کو بے خوفی سے گھورتے بولی، وہ جس حال میں گھر سے نکلی تھی، نہ موبائل اٹھایا تھا اور نہ ہی اپنی گن، لیکن وہ اپنے چہرے پر ایسا کوئی بھی خوف ظاہر کر کے انہیں مزید شے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ سادہ سے آسمانی رنگ کے سوٹ میں، بالوں کو جوڑے کی صورت میں قید کیے، رونے کی وجہ سے لال ہوئی آنکھوں کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ رف ٹف سی لڑکی اس وقت بنا یونیفارم میں نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کوئی ایک نظر بھی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نازک سی لڑکی دشمنوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی ایک بہت ہی بہادر SP تھی، جس نے اس محکمے میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ کر اپنا نام بنایا تھا۔ اکثر دشمن SP ہیبا امتصال کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے، جیسا حال اس وقت شمشیر خان کا تھا۔ خود کو فرعون سمجھنے والا ہیبا امتصال کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ خان سائیں تو بچ جائیں گے، مگر تم اپنی خیر مناؤ SP، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جو عبرتناک حالت ہم تمہاری کریں گے، اسے دیکھنے کے بعد اس لڑکی سمیت دنیا کی کوئی بھی لڑکی شمشیر خان کے آگے آواز نہیں اٹھا پائے گی۔ شمشیر خان کے آدمی نفرت آمیز نگاہوں سے ہیبا کی جانب دیکھتے ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے تھے۔ ہیبا نے ایک نظر ان سب کو اور ان ہتھیاروں کو دیکھا تھا۔ وہ اکیلی لڑکی ان 12 ہتھیاروں سے لیس مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت بالکل خالی ہاتھ تھی، ایسے میں ان کا مقابلہ کرنا بے وقوفی سے کم نہیں تھا۔ ایک نظر اس نے ان سب کی جانب دیکھا تھا۔ وہ روڈ کے قریب کچی جگہ پر کھڑی تھی۔ ایک سیکنڈ اس نے سوچنے میں لگایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے جھک کر دونوں مٹھیاں مٹی سے بھرتے اس نے سیدھی ان لوگوں کی آنکھوں میں پھینک دی۔ وہ سب اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب پیچھے ہوئے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہیبا جنگل کی جانب بھاگ نکلی۔ پریسا کو اپنے آگے کھڑا کرکے اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھتے وہ اللہ کا نام لیتا باہر کی جانب بڑھا۔ باہر ڈھیروں کی تعداد میں موجود پولیس نفری، عام آدمی اور رپورٹر کو دیکھ کر پریسا کی آنکھیں حیرت کے مارے پوری طرح کھل گئی تھیں۔ اس ایک انسان نے اکیلے اتنے سارے لوگوں کو قابو کر رکھا تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں اس پولیس والے کے بیچ کھڑے سفیان اور شہباز آفندی دکھائی دیے تھے، جنہیں دیکھ پریسا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اس کا دل چاہا تھا فوراً اس بے رحم شخص کی قید سے آزادی حاصل کر کے شہباز آفندی کے سینے میں سما جائے۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے آخر کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پریسا نے بھیگتی آواز میں شاویز سے فریاد کی تھی۔ کوئی حرکت مت کرنا، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاویز نے اپنی پہلے کی کہی بات دہرائی تھی، مگر اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر پریسا کا حوصلہ کافی بڑھا تھا۔ یہ شخص اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا، جہاں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اتنے سارے پولیس والوں کے بیچ بھلا یہ شخص کیسے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ پریسا نے چاروں طرف نگاہیں گھماتے اپنی گردن پہ جما اس کا بازو پوری قوت سے ہٹانے کی کوشش کرتے بھاگنا چاہا تھا۔ نو پری، ڈونٹ ڈو دس۔ شہباز آفندی پریسا کو ایسی کوئی بھی بے وقوفی نہ کرنے دینے کی خاطر چلائے تھے۔ وہ جانتے تھے بلیک اسٹارز کے لیے کسی کی جان لینا بہت عام سی بات ہے۔ وہ اپنی بات نہ مانتے دیکھ گن اس کی کنپٹی پہ سے ہٹاتا سفیان آفندی کے بازو پہ فائر کر چکا تھا۔ اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ اتنے دور پولیس
والوں کے بیچ کھڑے سفیان کے عین بازو میں گولی پیوست ہوتی شاہویز کے دل و دماغ کو ٹھنڈک بخش گئی تھی، جبکہ پریسا تو سفیان کا خون نکلتا دیکھ چلا اٹھی تھی۔ تم نے سفیان کو کیوں مارا؟ پریسا اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی، مگر تب تک گاڑی کے قریب پہنچتا شاہویز نے اسے گاڑی میں دھکیلتا، خود بھی گاڑی میں بیٹھتا۔ ان سب کے بیچ بینک کا پیسہ اور افندی ولا کی سونے کی چڑیا۔ پریسا افندی کو بھی لے اڑا۔ تم گھٹیا شخص، تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم نے سفیان کو کیوں؟ پریسا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ سفیان اس کی ناک پر کلوروفارم بھرا رومال رکھتا اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہوگا، اس لیے پریسا کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھائے راستے میں 2 سے 3 گاڑیاں تبدیل کرتا وہ اپنے بلیک ہاؤس آن پہنچا۔ سیاہ گیٹ سے اندر سیاہ وردیوں میں ملبوس گارڈز شاہویز سکندر کی باہوں میں بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ شدید دھچکے کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو اس لڑکی نے پنک لباس پہن رکھا تھا، دوسرا وہ شاہویز سکندر کی پناہوں میں تھی، جہاں آج تک انہوں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ فل اسپیڈ میں بھاگتی، درختوں کے بیچ سے راستہ بناتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ لوگ مسلسل اس پہ گولیاں برساتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ مسلسل 40 منٹ سے فل اسپیڈ میں بھاگتے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس کے پیر شل ہو چکے تھے، وہ نہ رک سکتی تھی اور نہ ہی مزید بھاگنے کی سکت بچی تھی۔ وہ اس وقت اس قدر ذہنی ٹینشن کا شکار تھی کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس وقت اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، وہ کسی بھی وقت گر کر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ سوچتی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ سامنے پڑا پتھر نہیں دیکھ پائی جس سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ وہ سیدھی کانٹوں اور پتھروں سے بھری زمین پر جا گرتی جب 2 مہربان ہاتھوں نے عین وقت پر وہاں پہنچتے اسے اپنی قیمتی متاع کی طرح اپنی باہوں میں تھامتے اپنے مضبوط سینے سے بینچ لیا تھا۔ ہیبا نے چکراتے سر کے ساتھ چہرہ اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی نقاب پوش شخص تھا، اپنی گہری بھوری آنکھوں میں آنکھ کی بھڑکتے شعلے کے لیے ان سب آدمیوں کو گھور رہا تھا۔ کون؟ ہیبا نے اس کے سینے پہ ہاتھ جماتے اس کے سہارے کھڑے ہوتے سر اٹھا کر حازم کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اسے اپنا چہرہ دکھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ کا محافظ میری جان، جو ہر وقت سایہ بن کر آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ حازم اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیتے اس کا زمین کو چھوتا دوپٹہ اٹھاتا اس کے گرد لپیٹ گیا تھا۔ اس وقت اس کی پسند کے آسمانی رنگ میں ملبوس، آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہوتی، ہمیشہ کی طرح اس کے دل و دماغ پر قیامت برپا کر گئی تھی۔ حازم اسے ایک جانب گھنے بڑے سے مضبوط تنے کے ساتھ رکھے پتھر پر بٹھاتا ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر گیا تھا، جو اب درختوں میں سے راستہ بناتے ان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے، وہ لوگ حازم پر گن تانے اسے دھمکاتے ہوئے بولے، جبکہ حازم تو پہلے ہی ان پر شدید غصہ تھا۔ میر حازم سالار کو غصہ کم ہی آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو سامنے والے اس سے پناہ مانگتے تھے، جیسے کچھ لمحوں میں وہ بعد یہ سب لوگ مانگنے والے تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونے والی تھی۔ یہ نہ صرف ہیبا کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، بلکہ اس وقت اسے حازم کے سینے سے جدا کرنے کا باعث بھی بنے تھے۔ وہ کیسے معاف کر دیتا ان کی اتنی ساری غلطیاں؟ حازم نے اپنے دونوں پسٹل نکالتے ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان پر فائر کھول چکا تھا۔ انہوں نے جوابی حملہ کیا تھا، جس سے بچاؤ کے لیے درخت کی اونٹ میں ہوتے وہ مسلسل ان پہ گولیاں چلا رہا تھا۔ اسے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا ان سب کا خاتمہ کرنے میں، کیونکہ حازم سالار جیسے ٹرینڈ بنے مقابلے کر پانا ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی گنز واپس رکھتا ہیبا کی جانب بڑھا، جو درخت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ حازم کو لگا تھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ وہ جیسے ہی اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، ہیبا نے فوراً آنکھیں کھولتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ ہیبا
ہیبا کے اس دھکے سے حازم بالکل بھی تیار نہ تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ایکسکیوز می؟ حازم نے اپنے مقابل آ کر کھڑی ہوتی ہیبا امتسال کو سوالیہ نظروں سے گھورا، جس کے جواب میں ہیبا نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے اسے زہر خندہ نگاہوں سے گھورا تھا۔ کسی کو مارنا بہت آسان ہے نا تم لوگوں کے لیے، کیوں مارا ان سب کو؟ ہیبا نے پیچھے لگے لاشوں کے ڈھیر کو دیکھتے حازم کا گریبان پکڑتے اس سے انتہائی نفرت بھرے انداز میں سوال کیا، جبکہ حازم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اسے پہلے ہی شدید غصہ آیا ہوا تھا، رہی صحیح کسر ہیبا نے پوری کر دی تھی۔ وہ اس کی کمر پہ بازو حمائل کرتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ جن لوگوں کے لیے تم دل میں اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے، یہ اب تک تمہارا کام تمام کر چکے ہوتے، مگر تمہیں تو مجھے الزام لگانے اور مجھ سے لڑنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے نا تو ٹھیک ہے، آج پورا دن دیتا ہوں میں تمہیں، جتنی مرضی لڑنا ہے مجھ سے لڑو، الزام لگاؤ، کیونکہ آج کی رات ہم دونوں اس جنگل میں ہی گزارنے والے ہیں، ایک پولیس والی اور ایک گینگسٹر۔ حازم اس کی گردن میں پہنی چین کو چھوتا اپنی حرکت اور الفاظ سے اسے لال کر گیا تھا۔ اس شخص کی دھمکی خالی خلی دھمکی نہیں ہوتی تھی۔ ہیبا نے اس کے سینے پہ دباؤ ڈالتے دور ہونا چاہا تھا، مگر حازم اس کی کوشش کو ناکام بناتا اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ ہمدان ہاسپٹل جانے کے بجائے محروسہ کو پولیس اسٹیشن لے آیا تھا اور وہیں ڈاکٹر کو بلا کر اس نے اپنی نگرانی میں محروسہ کی بینڈیج کروائی تھی۔ اس لڑکی نے اس معصوم بچی کی جان بچا کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جس کی وجہ سے خلاف معمول ہمدان کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ یہ آپ انجیکشن کیوں نکال رہے ہیں؟ مجھے معمولی سی چوٹ آئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انجیکشن بھرتے دیکھ کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ بندوق اور گولیوں سے کھیلنے والی وہ لڑکی انجیکشن سے اس قدر ڈرتی تھی کہ یہ شاویز اور حازم سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ لڑکی گولی آرام سے کھا سکتی تھی، مگر انجیکشن لگواتے اس کی جان جاتی تھی۔ لیکن آپ کو چوٹ لگی ہے، انفیکشن نہ ہو جائے اس لیے انجیکشن لگوانا ضروری ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بازو آگے کریں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے قریب انجیکشن لاتے اس کا خوف کم کرتے ہوئے بولے، نہیں پلیز۔ محروسہ اس وقت ہمدان کے آفس میں موجود تھی، جہاں ڈاکٹر اور ایک لیڈی پولیس اہلکار موجود تھے۔ اس کی پکار پر کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر فون سنتے ہمدان نے بھی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بلیک اسکارف کے ہالے میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی، اس کی گنہری پلکوں کا رقص دل موہ لینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ فون پر بولے جانے والے الفاظ ہمدان صدیقی کے منہ میں ہی اٹک چکے تھے۔ وہ ایک ٹک آنسوؤں سے بھرے ان سیاہ کٹوروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی انجیکشن لگوانے سے انکاری تھی۔ وہ اس وقت اس سے کوئی چھوٹی سی معصوم بچی لگی۔ اتنی سی بات پر بھلا کون روتا ہے؟ بے اختیاری میں ہمدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، جس پر خود بھی حیران ہوتا وہ اگلے ہی لمحے سنجیدہ ہوتے ان لوگوں کی جانب بڑھاتا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ انجیکشن کیوں نہیں لگوا رہی ہیں؟ ہمدان اپنے ازلی اکھڑ لہجے میں بولتا محروسہ سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ انجیکشن لگوانے سے ڈر رہی ہیں۔ محروسہ کا بازو تھامنے کی کوشش کرتی وہ پولیس اہلکار اس کا مذاق بناتے بولی، نہیں میں ڈر نہیں رہی، جب میں بالکل ٹھیک ہوں تو میں انجیکشن کیوں لگواؤں؟ محروسہ کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی اسے ڈرپوک کہے۔ پچھلی اتنی دیر سے وہ ڈاکٹر اور پولیس اہلکار آسما سی منتیں کروا رہی تھی، اب وہ دونوں ہی تقریباً زچ ہو چکے تھے۔ سر میں بہت کوشش کر چکا ہوں، مگر یہ تو بالکل مان ہی نہیں رہی۔ مجھے ابھی بہت ارجنٹ جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب کافی مجبور نظر آ رہے تھے۔ جس پر ہمدان ان کے ہاتھ سے انجیکشن تھامتا آسما کو انہیں باہر لے جانے کا اشارہ کر گیا۔ مجھے نہیں لگوانا۔ محروسہ اس کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھ کر کمزور سی آواز میں بولی، سلیوز کونیوں تک فولڈ کیے کشادہ پیشانی پہ سلوٹوں کا جال بنے وہ اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتا قریب آیا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنی نگاہوں میں گاڑنے پر محروسہ مبہوت سے اس کے سحر انگیز شخصیت کو تکے گئی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت اپنی اصلی حلیے میں ہے، اسے شدید چوٹ لگی ہے اور سامنے کھڑے شخص کے ہاتھ میں انجیکشن ہے۔ اسے یاد تھی تو اپنے دل و دماغ پر سوار ہوتی ایس پی ہمدان کی محصور کن خوشبو۔ وہ اس کے قریب آتا انجیکشن لگانے کے لیے جھکا تھا۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی، اپنی گنہری پلکوں کو جھالر اٹھائے۔ ہمدان صدیقی کے دل کے تار بری طرح چھڑ گئی تھی۔
محروسہ کی غربت کے سحر میں اس قدر جکڑی ہوئی تھی کہ اسے اس بات کی خبر ہی نہ ہو سکی تھی کہ حمدان نے اسے انجیکشن لگایا ہے۔ اسے درد کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ حمدان اس کے لال ہوتے دودیا بازو سے نگاہیں چراتے فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ جب اسی لمحے حمدان کے بجتے موبائل نے محروسہ کا سحر توڑا تھا، اس نے جلدی سے اپنے بازو ڈھکا تھا۔ ہاں بولو۔ حمدان نے اپنے ٹیبل کے قریب جاتے پلٹ کر محروسہ کی جانب دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم پر محروسہ نے گڑبڑاتے فوراً نظریں پھیر لی تھیں۔ سر آپ کا شک ٹھیک نکلا، یہ لڑکی وہی ہے۔ دوسری جانب سے بولے جانے والے الفاظ پر محروسہ پر ٹکی حمدان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ دوسری جانب بولے جانے والے الفاظ پر محروسہ پر ٹکی حمدان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ جانے ستمگر۔ تحریر پروا خالد۔ قسط نمبر 12۔ سر آپ کا شک ٹھیک نکلا، یہ لڑکی وہی ہے۔ دوسری جانب سے بولے جانے والے الفاظ پر محروسہ پر ٹکی حمدان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ مجھے شک کی بنیاد پر نہیں، پکے ثبوت چاہیے تاکہ میں اس لڑکی کو اس کی اصل جگہ پہنچا سکوں۔ حمدان کے دبے لہجے میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ سر اب تک جتنی بھی معلومات حاصل ہوئی ہے اس کے مطابق یہی وہ لڑکی ہے جو بلیک کنگ کی تیسری لیڈر اور حمدان سے بار بار آ کر ٹکراتی تھی، مگر حمدان بنا ٹھوس ثبوت کے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا تھا۔ سر ہم سے جتنی جلدی ہو پا رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ لڑکی وہی ہے، آپ اسے جانے مت دیجیے گا۔ دوسری جانب بیٹھا ثاقب جانتا تھا کہ ایک ہار کے بعد اب بلیک اسٹارز کو ہرانا حمدان صدیقی کے لیے کتنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ تو میں اب اسے کبھی کہیں جانے نہیں دوں گا، مگر فی الحال ہمیں صرف اس لڑکی تک نہیں اس کے پورے گینگ تک پہنچنا ہے جس میں اب ہماری مدد کرے گی یہ لڑکی۔ حمدان زہر خندہ لہجے میں بولتا فون رکھ چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے میری اتنی مدد کی، مگر اب مجھے جانا ہوگا۔ محروسہ شاہویز کی جانب سے ملتے میسیجز پر جلدی سے اٹھی تھی۔ آپ کہیں نہیں جا سکتی محترمہ۔ محروسہ کی جلدی بولتے دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی جب حمدان کی سرد آواز میں کہے جانے والے الفاظ پر اس کے قدم زمین پر ہی جکڑ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ محروسہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ حمدان کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو محروسہ کو چونکا گیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل زد پڑا تھا، کہیں وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے گینگ کو مصیبت میں تو نہیں جھونکنے والی۔ آپ اکیلے نہیں جا سکتی، اس بچے کی مدد کر کے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے، آپ کو پولیس پروٹیکشن لینی ہوگی۔ حمدان فوراً اپنا انداز بدلتا نرم لہجے میں مخاطب ہوا۔ محروسہ کا دماغ اس کے پل پل بدلتے رویے پر بالکل گھوم چکا تھا۔ نہیں سر، مجھے کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں، اگر کوئی پرابلم بھی ہوئی تو میں آپ سے مدد مانگ لوں گی۔ محروسہ نے بہت مشکل سے بات بنائی۔ حمدان چلتا ہوا اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ آر یو شیور؟ حمدان کی نگاہیں اس کے گلابی معصوم چہرے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ سینے پر بازو باندھے کھڑا اسے گھورتا محروسہ کو اچھا خاصا پزل کر گیا تھا۔ حمدان کو اس وقت محروسہ کو دیکھ کر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس سے اتنی بے باکی سے بات کرتی تھی۔ جی سر تھینکس، محروسہ پلٹی تھی جب اچانک زور کا چکر آ جانے پر وہ لڑکھڑائی تھی۔ حمدان نے فوراً قریب ہوتے اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ محروسہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے، وہ اتنی کمزور تو کبھی نہ تھی۔ حمدان کے مضبوط حصار کو پا کر وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھومتے سر کو تھامتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ حمدان نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے انجیکشن کی جانب دیکھا اور سینے پہ لگی محروسہ کا سر اٹھاتے اس کی بند ہوتی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حمدان اس کا چہرہ تھامتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اسے ہپنوٹائز کر گیا تھا۔ اس کے انجیکشن میں نشہ آور دوائی ملائی تھی جس نے اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ محروسہ کنول۔ حمدان کے سوال پہ محروسہ کے لب اپنے آپ ہی ہلے تھے۔ بلیک اسٹارز سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ حمدان نے اس کی بے جان ہوتے وجود کو پوری طرح اپنے کثرتی بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ پوری طرح اس کے سہارے پہ کھڑی تھی۔ بہت گہرا۔ ایک بار پھر اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ بلیک اسٹارز کے باقی 2 گینگ لیڈرز کا کیا نام ہے؟ حمدان کی نگاہیں بار بار اس کے گلابی ناک میں پہنی نتھیلی
سے ٹکراتی اس کے دل میں کسی گمنام کونے میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ مہروزہ کی ول پاور بہت اسٹرانگ تھی۔ وہ ہمدان کو کچھ بھی نہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ خود بخود اس کے ہونٹوں سے پھسل رہے تھے۔ لیکن جتنی محبت اور عقیدت اس کے دل میں شاویز سکندر اور حازم سالار کے لیے تھی، وہ مر سکتی تھی مگر ان کے خلاف لاشعوری طور پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ہمدان کے اس سوال کا جواب نہ دے پانے پر اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کے بکھرے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی ہمدان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ڈیم اٹ! ہمدان کا دل چاہا تھا اس لڑکی کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، جو اس کی سوچ سے زیادہ شاطر نکلی تھی، مگر ابھی وہ اسے پھینک نہیں سکتا تھا۔ یہ کام وہ اپنے مقصد پورا ہو جانے کے بعد کرنے والا تھا۔ اسے یوں ہی باہوں میں اٹھاتا وہ آفس کے اندرونی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے نا، یہ اب تک تمہارا کام تمام کر چکے ہوتے، مگر تمہیں تو مجھے الزام لگانے اور مجھ سے لڑنے کے بہانے چاہیے نا، صرف۔ اگر اتنا ہی شوق ہے نا اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے نا، یہ اب تک تمہارا کام تمام کر چکے ہوتے، مگر تمہیں تو مجھے الزام لگانے اور مجھ سے لڑنے کا بہانہ چاہیے نا، صرف۔ اگر اتنا ہی شوق ہے نا تو ٹھیک ہے، آج کا پورا دن دیتا ہوں میں تمہیں، جتنی مرضی لڑنا ہے مجھ سے لڑو، الزام لگاؤ، کیونکہ آج کی رات ہم دونوں اس جنگل میں ہی گزارنے والے ہیں، ایک پولیس والی اور ایک گینگسٹر۔ حازم اس کی گردن میں پہنی چین کو چھوتا اپنی حرکت اور الفاظ سے اسے لال کر گیا تھا۔ اس شخص کی دھمکی خالی خلی دھمکی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہیبا نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے دور ہونا چاہا تھا، مگر حازم اس کی کوشش ناکام بناتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان ہو، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو دور رہو مجھ سے، اور یہاں سے جانے دو مجھے، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ ہیبا اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرنے کے بعد آخر میں زچ ہوتے چلائی تھی، اب تک زندگی جتنا برا کر چکی ہے اس سے زیادہ برا کچھ نہیں ہو سکتا میرے لیے۔ حازم اس کے رخساروں کی نرماہٹ کو انگلی کے پوروں سے چھوتا ہیبا کا دل بری طرح لرزا گیا۔ کیا مطلب؟ ہیبا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں مطلب نہیں سمجھاتا، یہ کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا، تمہارے پاؤں زخمی ہیں، ان کانٹوں بھرے پتھریلے راستے پہ چلنا بہت مشکل ہوگا۔ حازم اسے خود سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جسٹ اسٹے اوے! تم سمجھتے کیا ہو میری جان بچا کر یہ سب حرکتیں کرو گے اور میں تمہاری بات مان جاؤں گی؟ میں انہی پتھریلی راستوں پہ چل کر یہاں تک آئی ہوں اور آگے بھی پہنچنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، تم جیسے قاتل اور گناہوں میں دھنسے شخص پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں میں۔ ہیبا کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ اسے خود سے دھکیلتی نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے الفاظ نوکیلے خنجر کی طرح کسی بے دردی سے مقابل کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ حازم وہیں کھڑا اسے خود سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ اس لڑکی نے قریب آنے کے لیے اپنے دل کو منانے میں اسے نہ جانے کتنے سال لگ گئے تھے، مگر اسی جگہ پر آ کر وہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ اپنے سینے پہ گولیاں کھانے کا حوصلہ تو رکھتا تھا، مگر ایس پی ہیبا امتسال کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ نفرت اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی، جس سے لڑنے کی اہمیت نہیں تھی اس میں۔ حازم اس کے پیچھے جانے کے بجائے وہیں کچھ فاصلے پر لگے گھاس پر پتھر سے ٹیک لگاتا نیم دراز ہو چکا تھا۔ اس کی بیچی مٹھیاں بتا رہی تھیں کہ اس وقت وہ کس قدر اذیت میں ہے۔ کنپٹی کی رگیں باہر کو نکل آئی تھیں، دانتوں پہ دانت چڑھائے وہ اضطراب کی کیفیت میں مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا۔ جب قریب آتی قدموں کی چاپ پر وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ ہیبا ارد گرد کا سارا ایریا چھان آئی تھی، مگر اسے کہیں سے بھی باہر نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ اگر پوری رات بھی کوشش کرتی تو یہاں سے نہ نکل پاتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص ہی اسے یہاں سے باہر نکال سکتا ہے، اس لیے ناچار اسے واپس آنا پڑا، مگر حازم کے پاس پہنچتے اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ حازم بے سود پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں جانب سر کے پاس ایک سیاہ رنگ کا چوڑا سانپ اپنے پھنگ پھیلائے کھڑا
جسے دیکھ کر وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ سانپ اسے کاٹ چکا ہے یا نہیں، مگر وہ اس شخص کو کسی قیمت پر مرنے نہیں دینا چاہتی تھی، ورنہ یہاں سے نکل پانا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ ہیبا آگے بڑھی تھی اور حازم کے قریب آتے ہی اس کی داہنی پاکٹ سے پسٹل نکالتے اس سانپ کے عین سر پر نشانہ باندھتے اسے ایک ہی بار میں مار گرایا تھا۔ درختوں کے قریب سے ایک موٹی سی اسٹک نکال کر سانپ کو دور پھینکتے وہ واپس حازم کے قریب آئی تھی۔ یہ تو گولی کی آواز پر بھی ایسے ہی پڑا رہا ہے، کہیں اس سانپ کے کاٹے سے یہ مر تو نہیں گیا؟ اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ واپس کیسے جاؤں گی؟ ہیبا پریشانی کے عالم میں اس کے قریب بیٹھ کر بڑبڑاتی، حازم کے ہونٹوں پر ابھر کر معدوم ہوتی تلخی بھری مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ سانپ نے پتہ نہیں کہاں کاٹا ہوگا، اگر زہر پوری باڈی میں پھیل گیا تو؟ ہیبا نے مزید قریب ہوتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھتے اس کے ٹراؤزر کے بازو کو پیچھے کیا، مگر اس کے بازو پر کوئی نشان نہیں تھا۔ دیکھو، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ ہیبا اسے مسلسل ہلا رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح بے چین ہوا تھا۔ اس نے یہ فیلڈ جوائن کرنے کے بعد اب تک بہت سے لوگوں کو مرتے دیکھا تھا، مگر اس ہٹے کٹے صحت مند انسان کو یوں بے سدھ پڑے دیکھنا اس کی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نفس چل رہی تھی مگر وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ اچانک کسی خیال کے تحت ہیبا نے اس کے نقاب سے ڈھکے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ اتنی ملاقاتوں کے باوجود اس نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتی اس کے چہرے پر لپٹا سیاہ اسکارف ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھا چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتی، حازم اس کی کمر پر بازو حمایل کرتا اسے اپنی اوپر کھینچ چکا تھا۔ ہیبا، جو تقریباً اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، سیدھی اس کے کسرتی سینے پر آن گری تھی۔ واٹ دی ہیل! یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہیبا نے اس کے سینے سے اٹھنا چاہا تھا، مگر حازم اس بن پانی کی طرح تڑپتی مچھلی کو پوری طاقت لگا کر قابو کرتا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم تو مجھ سے بھی زیادہ سنگ دل اور بے رحم نکلی۔ میرے مرنے کی پرواہ نہیں ہے، مگر میرا چہرہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ حازم اپنے سینے سے لگی اس خونخوار جنگلی بلی کو دیکھتا مسکراتی آواز میں بولا تھا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چاروں اور پھیل رہا تھا، جسے دیکھ کر حازم جتنا ریلیکس تھا، ہیبا کی اتنی ہی جان نکل رہی تھی۔ اسے خود پر جی بھر کے غصہ آیا تھا، بھلا وہ ایسے ہی بنا کسی ہتھیار کے گھر سے کیوں نکل آئی تھی؟ تم جیسے لوگوں کے لیے یہ عام بات ہوگی، مگر میرے لیے نہیں۔ دور رہو مجھ سے۔ تم جیسے بدکردار مردوں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں میں، جو انہیں موقع کی تلاش میں۔ ہیبا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، جب حازم نے کروٹ بدلتے اس کی دونوں کلائیاں اپنی مضبوط گرفت میں جکڑتے اس کی کمر گھاس سے ٹکاتے اسے پوری طرح بے بس کیا تھا۔ ہیبا کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ مجھے موقع تلاش کرنے کی ضرورت کبھی نہیں ملی، اور تمہیں یہ بدکردار مرد جتنی مہلت دے چکا ہے اسی پر شکر ادا کرو۔ اگر میں اپنے دل کی سننے پر آ گیا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حازم کے یہ الفاظ ادا کرتا جھکا تھا اور اس کے گال کو لال کرتا اس کے رہے سہے اوزان بھی خطا کر گیا تھا۔ اس کی شدت بھرے لبس پر ہیبا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ شخص اس کے ساتھ یہ حرکت کر گیا۔ حازم اپنے دل کی منانی کرتا اب کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ تم گھٹیا شخص، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ہیبا اپنی جگہ سے اٹھتی جھپٹنے کے انداز میں حازم کی جانب بڑھی تھی۔ اسے ابھی تک اپنا دایاں گال جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہیبا نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہا تھا، جسے حازم ہوا میں ہی تھام چکا تھا۔ ہیبا نے مزید آگ بگولا ہوتے دوسرا ہاتھ اٹھایا تھا، جو اگلے ہی لمحے حازم کی گرفت میں آ چکا تھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ ہیبا اس کی گرفت میں بے بس محسوس کرتی چلائی تھی، اور حازم سالار تو اس کے غصے سے لال پڑتے چہرے اور پھولے نتنوں پر ہی فدا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بہک کر مزید کوئی گستاخی سرزد کر کے اس جنگلی بلی کو مزید خونخوار بناتا، بہت مشکل سے اپنے منہ زور جذبوں پر بند باندھتا اس کی لال پڑتی کلائیوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔
میں جو چاہتا ہوں وہ شاید مجھے کبھی نہ مل پائے، مگر ابھی وہ کرتے ہیں جو تم چاہتی ہو۔ مجھے فالو کرتے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اگر رات زیادہ گہری ہو گئی تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ حازم کے ایک دم بدلتے اجنبی رویے پر ہیبا الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتی، دل ہی دل میں اس کی مان جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ آج جو حرکت اس شخص نے اس کے ساتھ کی تھی، وہ اب بہت جلد اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچانے کا عہد کر چکی تھی خود سے۔ سیاہ گیٹ کے اندر کھڑے سیاہ وردیوں میں ملبوس گارڈز شاویز سکندر کی باہوں میں بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ شدید دھچکے کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو اس لڑکی نے پنک لباس پہن رکھا تھا اور دوسرا وہ شاویز سکندر کی پناہوں میں تھی، جہاں آج تک انہوں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ شاویز اسے اٹھائے ایک روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی اغوا شدہ انسان کو اتنے اچھے روم میں لایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا آفندی خاندان سے تعلق ہونا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ شاویز اسے بیڈ پر لٹا کر واپس پلٹا تھا جب اس کی نظر اپنی چادر سے نکلے پریسا کے سیاہ بالوں پر پڑی تھی۔ پورے بلیک ہاؤس کی طرح اس کمرے کی ہر شے بھی سیاہی لیے ہوئے تھی۔ جس کو بیچوں بیچ پڑے سیاہ بیڈ پر لیٹی وہ پنک لباس میں ملبوس دوشیزہ اس وقت نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا یہ بے پناہ حسن اس ماحول کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاویز ہونٹ بھینچتا، بیڈ پر رکھا کمبل اسے اوپر ڈالتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ پریسا کے کمرے کے باہر اس نے گارڈ نہیں بلکہ اپنی بلیک ٹائیگر فورس کی 2 لیڈیز کو کھڑا کیا تھا، جن کی ڈیوٹی فل ٹائم پریسا آفندی کے ارد گرد رہنے کی تھی، کیونکہ اس کے بعد شاویز سکندر اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے محروسہ اور حازم کی ٹینشن بھی تھی، جو اب تک نہیں پہنچے تھے۔ باہر لان میں آ کر بیٹھتے وہ اپنی عادت کے مطابق سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ چیئر پہ بیٹھا وہ دونوں ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھا، جب اچانک اس کی نظر سامنے بنی سیاہ پتھروں کی روش پر کوئی شے چمکتی نظر آئی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرد تاثرات لیے اس جانب بڑھا تھا۔ پریسا کو وہ اسی راستے سے لایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس کے بلیک ہاؤس میں اتنی چمکتی ہوئی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ قریب پہنچتے شاویز سکندر کی آنکھوں میں مزید وحشت دوڑ گئی تھی۔ وہ کچھ اور نہیں، پریسا کے پیر سے گری پائل تھی، جو وہ پہلے بھی اس کے پیر میں دیکھ چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا اس پائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں سے باہر پھینک دے، مگر پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی بات وہ سوچ پایا تھا مگر کر نہیں پایا تھا۔ اس پائل کو مٹھی میں دبوچتے وہ اٹھا تھا جب سامنے سے اسے حازم آتا دکھائی دیا۔ کہاں تھے تم، اور مہرو کہاں ہے؟ شاویز نے بہت غور سے حازم کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اسے سمجھنے میں ایک پل نہیں لگا تھا کہ حازم کہاں سے آ رہا ہے۔ کیوں دے رہے ہو خود کو تکلیف؟ شاویز اسے بے چین دیکھ خود بھی اذیت کا شکار ہوا تھا۔ محروسہ اور حازم کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ۔ میں ہارنا نہیں چاہتا، مگر مجھے لگ رہا ہے میں ہار رہا ہوں۔ اس کی نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حازم شاویز کے ساتھ چلتا لان میں رکھی چیئرز پر آن بیٹھا تھا۔ تو واپس لوٹ جاؤ اس کی دنیا میں۔ شاویز نے دل پہ پتھر رکھتے یہ الفاظ ادا کیے تھے، جس کے جواب میں حازم اذیت سے مسکرا دیا۔ اس کی یہ ہنسی شاویز سکندر کا دل چیر گئی تھی۔ مہرو نظر نہیں آ رہی؟ حازم نے بات بدلی، جب اسی لمحے جنید اس کے قریب آیا تھا۔ سر، محروسہ میم کا شام میں میسج ملا تھا، وہ اس وقت ایس پی ہمدان کے ساتھ ہیں۔ جنید کے سارا واقعہ کہہ سنانے پر ان دونوں کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ وہ ایس پی بہت شاطر ہے، محروسہ کو لے کر ہمیں بلیک میل کرے گا۔ جنید نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، اور نہ ہی ہماری مہرو اتنی کمزور ہے کہ اس کے چنگل میں پھنس جائے۔ شاویز کے ساتھ ساتھ حازم بھی محروسہ کے حوالے سے مطمئن تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بلیک اسٹارز کے کسی بھی گینگ لیڈر کو نقصان پہنچانے سے پہلے پولیس والوں کو 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ سر، وہ لڑکی اڑ گئی، اقرا بھاگتے ہوئے اس کے قریب آتی قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ کسی سوئے ہوئے انسان کا جاگ جانا میرے خیال میں نارمل سی بات ہے، حازم اس کے گھبرائے بوکھلائے انداز پہ طنز کرتے کہا تھا۔ نہیں، وہ بہت رو رہی ہے اور سر کو بلا رہی ہے، اور ساتھ ہی اپنے
فیونسی کو بھی بہت یاد کر رہی ہے جسے شاید سر نے گولی ماری ہے۔ اقرا کے الفاظ پر شاویز بنا کوئی رد عمل کیے سکون سے بیٹھا رہا۔ بس فیونسی کو یاد کرنے والی بات پر مٹھیاں بیچ گئی تھی۔ اسے کہو مر گیا ہے اس کا فیونسی، آج رات بیٹھ کر سوگ منا لے، اور آج کی تاریخ میں میرا مزید اسے جھیلنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ شاویز اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں بولتا، اگلا سگریٹ سلگھا گیا تھا۔ ویسے سفیان آفندی کو گولی مارنے کی کوئی خاص وجہ؟ حازم نے اس کی جانب کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے، سگریٹ کا گہرا کش لیتے پوچھا تھا۔ سب وجوہات سے واقف ہو تم؟ شاویز اپنی جگہ سے اٹھا تھا جب پریسا کی فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ وہاں کھڑی اقرا اور اس کے پیچھے آتی ہما اور جنید نے آنکھیں پھاڑے پائل کی جانب دیکھا تھا۔ سر یہ کس کی ہے؟ اقرا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، مگر شاویز کے غصے کے ڈر کی وجہ سے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ میری ہے۔ حازم کی نظر پڑنے سے پہلے ہی شاویز جھک کے فائل اٹھاتا ان تینوں کو سوالیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، جس پر وہ دونوں ہی گڑبڑا گئی تھیں، جبکہ حازم نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاویز کی مٹھی میں دبی فائل وہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ سر آپ یہ پہنتے ہیں؟ شاویز نے آج تک ان سے کبھی کوئی مذاق نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سب آنکھیں پھاڑے شاویز کو گھور رہے تھے۔ ہاں میں پہنتا ہوں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ شاویز کی بات پر ان سب نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر شاویز ان سب کو آنکھیں دکھاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔